داتا صاحب نے قبض اور بست کی بات کی ہے. قبض کا مطلب ہے سورہ بند ہو جانا. اللہ جس کا دل چاہے خیر کے لیے بند کر دے, جس کا دل چاہے خیر کے لیے کشادہ کر دے. اب یوں نہ سمجھو کہ اللہ پاک نے کوئی زیادتی کی, کیوں بند کرے اللہ؟ اللہ بند نہیں کرتا, ہم خود بند کرتے ہیں. جب ہم بخیل ہو جاتے ہیں, ہاتھ بند کر لیتے ہیں, تو اللہ اس کی سزا کے عوض ہمارے دل بند کرتے ہیں. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان کے وجود کے اندر جتنی بیماریاں, ٹینشنیں, پریشانیاں, موٹاپا, اللہ اس بیماری سے بھی ہم سب کو, ڈاکٹر توصیف صاحب کو بھی, مجھے بھی نجات دے. ہم آپ ہی ہولی ہولی پتلے ہو جائیں. حالانکہ بہت کھاتے پیتے نہیں ہیں, لیکن پڑھتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پہ, تو اس سے موٹاپا ہو جاتا ہے. صبح میں نے بتا اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر سیدھی کرنے کے لیے 3 لقمے ہی کافی ہیں. نبی پاک کی حدیث پاک کیا ہے؟ صبح حاشا وکلا 3-4 لقمے ہی لیے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ جیسے 2-4 پروٹھے کھا کے آئے ہوئے ہیں. وجہ بیٹھنے کی ہے. تو یہ دعا کریں, یہ بھی ایک بیماری ہے. اللہ ہمیں شفا دے. ہم سب کو جو بیمار بیٹھے ہیں, لعاب مصطفیٰ کے صدقے جب اٹھیں تو بیماری کا نام و نشان نہ ہو, ڈپریشن نہ ہو, کچھ نہ ہو. ڈپریشن کا کمال وظیفہ دے دوں, جبیت میں نا حشاشی بشاشی رہنا شروع ہو جائے گی. آپ مسکراتے رہا کریں گے, آپ کو بڑا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا دل بڑا پرسکون ہو جائے گا, اللہ سے جڑ جائے گا. ہمارے بابا جی فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے ایک تو وضو کی عادت بنا لے. پہلی تو بات ہے, نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے, فرمایا یا رسول اللہ مال و دولت کی بڑی کمی ہو گئی ہے. فرمایا میرے بیٹے با وضو آ کر. وہ با وضو لینا شروع ہو گئے تو مال و دولت کے انبار لگ گئے, مال و دولت کے انبار لگ گئے. جو میں کہتا ہوں نا اس کو نا لے لینا ہے. یعنی کہ ہم کشف المحجوب کو سبکن پڑھتے ہیں. سبق کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ایک بات کو میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ ہمارے عمل میں داخل ہو جائے. آج کے بعد ہم سب ہمیشہ با وضو رہیں گے. اور صوفیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر وقت خوش رہنا چاہتا ہے, ہر غم سے نجات اور آزاد رہنا چاہتا ہے, غم کے ہوتے ہوئے بھی اسے غم نہ لگے, تو وہ یوں کرے کہ ایک بار پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد شروع کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کم از کم 40 منٹ پڑھے, عادت بنا لے. وعدہ کرو, میں بھی کرتا ہوں. میں تو 2-3 گھنٹے اللہ مجھے توفیق دے دیتا ہے کہ ساری رات ہی لگا رہتا ہوں میں. پھر جب تہجد کا وقت ہو جائے 4 بجے اٹھ جاؤ. نبی پاک نے فرمایا کہ اتنا اذان سے پہلے اٹھ جاؤ جتنا بکری کا دودھ دھونے میں ٹائم لگتا ہے. 4:35-32 پہ اذانیں ہوتی ہیں. 4 بجے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو. خدا کی قسم اس مجلس میں شامل ہو جاؤ گے جس میں امیر خسرو شامل ہوئے. خدا خود میر مجلس بود کے اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. کہ آج رات میں ایک ایسی محفل میں وہ کچہریاں لگی ہوتی ہیں, اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں, اللہ پاک عرش چھوڑتے ہیں, کرسی چھوڑتے ہیں, 6 آسمان چھوڑتے ہیں, پہلے آسمان پہ آ کے آپ کو ندائیں دیتے ہیں, لے لو لے لو لے لو, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. پھر اللہ پاک یہ کہہ کے تو محفل برخاست ہو جاتی ہے. ان کچہریوں میں شامل ہو جاؤ. خدا کی قسم زندگی گزری جانی ہے. ہم وہ بلینکٹ نہیں چھوڑتے. خدائے بزرگوں برتر 6 آسمان کرسی اور عرش چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. خدا بڑی حیا والا ہے, بڑا کریم ہے. اگر ہم بھی اپنے اندر حیا اور کرم پیدا کریں تو ہم بھی بلینکٹ چھوڑ سکتے ہیں کہ میرا رب 6 آسمان چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آ گیا, عرش چھوڑ دیا, کرسی چھوڑ دی, تو میں یہ بستر نہیں چھوڑنا. میں 30 منٹ پہلے, صرف 30 منٹ پہلے نبی پاک نے اپنی امت کے آگے یوں کہہ لو کہ ریکویسٹ کیا کہ بکری کے دودھ دھونے سے پہلے تک اذان سے پہلے اٹھ کے 2 نفل تہجد کے پڑھ لیا کرو. تم اس مجلس میں شامل ہو جاؤ گے جو مجلس لگتی ہے. خدا خود میر مجلس بود کے اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. وہ تمہارا حصہ اس میں پڑ جائے گا. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے قابل جوہر ہی نہیں. جس سے آدم کی ہو تخلیق, یہ جس سے آدم کی ہو تعمیر, یہ وہ دل ہی نہیں. کوئی
قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ قابل تو ہو جائیں، 2 نفلوں سے ہم قابل ہو جائیں گے، اور خدا کی قسم وہ مزہ آئے گا کہ آپ کو 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ آشنائیاں تہجد کے وقت ہوتی ہیں، اور کبھی بتانا نہیں ہے میں آج تہجد پڑھی بڑا مزہ آیا، پھر اللہ کہے گا جاؤ تو کوئی مزے لے، گپ کر جانا گپ، کبھی منہ سے نکل جائے تو معافی ہے۔